تو قصہ کچھ یوں ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایران کو صرف 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ آج ہم اسی صورتحال کا جائزہ لیں گے کہ آخر یہ اتنا فوری اور خطرناک بحران پیدا کیوں ہوا اور اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ اور یہ کوئی معمولی دھمکی نہیں ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ الٹیمیٹم بس کچھ دیر پہلے ہی جاری ہوا ہے، جس نے ایک بہت ہی کشیدہ قسم کی الٹی گنتی شروع کر دی ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو پورے خطے کو ایک بڑی جنگ کے دہانے پر لے آئی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کیسے؟ ظاہر ہے یہ دھمکی اچانک تو نہیں دی گئی، اس کے پیچھے کچھ بڑے اہم واقعات ہیں جنہوں نے اس بحران کو بھڑکایا ہے۔ چلیں ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس نئی ڈیڈ لائن کے پس منظر کو سمجھتے ہیں۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ الٹیمیٹم آیا کہاں سے اور اب اسے دوبارہ کیوں دیا گیا ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی بالکل نئی دھمکی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پرانے الٹیمیٹم کی ہی تجدید ہے جو اب اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے۔ اصل میں 10 دن کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی جو اب ختم ہونے والی ہے، اور یہ 48 گھنٹے کا نوٹس اس بات کا اشارہ ہے کہ وقت واقعی ختم ہو رہا ہے۔ تجزیے سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اس اچانک کشیدگی کو ایک بہت بڑے فوجی واقعے نے ہوا دی ہے۔ یہ صرف لفظوں کی جنگ نہیں رہی، اب میدان جنگ میں جو نقصان ہوا ہے اس نے اس بحران کو اور بھی گہرا کر دیا ہے۔ اس کشیدگی کی جو فوری وجہ بنی وہ ہے یہ ایک ہندسہ 9۔ جی ہاں، صرف ایک دن میں کم از کم 9 امریکی طیاروں کے یا تو تباہ ہونے کی یا پھر انہیں نقصان پہنچنے کی خبر آئی۔ یہ اس پورے تنازع میں ایک دن کا سب سے بڑا نقصان ہے، اور یہ امریکی فضائی برتری کے دعووں کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ اور ان نقصانات کی جو تفصیلات ہیں وہ واقعی چونکا دینے والی ہیں۔ تباہ ہونے والوں میں جدید F-15 لڑاکا طیارے، A-10 واتھوگ اور ڈرون شامل تھے، جبکہ کئی اہم ہیلی کاپٹرز کو بھی نقصان پہنچا۔ یہ اعداد و شمار اس حملے کی شدت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اب یہ جو زمینی حقیقت ہے یہ فضائی برتری کے سرکاری بیانات سے بالکل ہی الگ تصویر دکھاتی ہے۔ ایک طرف بڑے بڑے دعوے تھے اور دوسری طرف ان بھاری نقصانات کی کڑوی حقیقت۔ اس نقصان کے جواب میں ذرائع اب ایک تیز اور بڑی فوجی نقل و حرکت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ ان نقصانات کا جواب دینے کے لیے بڑے پیمانے پر تیاریوں میں مصروف ہے۔ لاجسٹکس میں یہ اچانک تیزی اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ اس وقت فوجیوں یا سامان کی بہت بڑے پیمانے پر نقل و حرکت جاری ہے۔ یہ طیارے یعنی C-5 اور C-17 امریکی فوج کے سب سے بڑے کارگو جہاز ہیں، جو صاف صاف ایک بڑی فوجی کارروائی کی تیاری کا اشارہ ہیں۔ اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ایلیٹ زمینی اور قریبی فضائی مدد کی یونٹس کی ایک بڑی تعداد کو تعینات کیا جا رہا ہے، جو ایک ممکنہ زمینی حملے کی تیاری کا اشارہ ہے۔ یعنی یہ صرف فضائی کارروائی کی بات نہیں لگ رہی، بلکہ ایک مکمل اور مربوط حملے کی تیاری نظر آ رہی ہے۔ تو پھر تجزیہ کاروں کے مطابق اس دھمکی کا یعنی قیامت ٹوٹ پڑنے کا اصل میں مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ دھمکی کس شکل میں حقیقت بن سکتی ہے؟ کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ صدر ایک نمایاں حملہ کرنے کا سوچ رہے ہیں جس میں شاید اب تک کے سب سے بڑے روایتی ہتھیاروں میں سے ایک کا استعمال شامل ہو۔ اس کا مقصد صرف تباہی نہیں بلکہ ایک نفسیاتی پیغام دینا بھی ہو سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ ایک پیچیدہ حملہ ہو سکتا ہے جو 4 مرحلوں میں ہوگا۔ پہلے دشمن کے فضائی دفاع کو خاموش کرایا جائے گا، پھر میزائلوں سے حملے ہوں گے، اس کے بعد ایک بہت بڑا نمایاں حملہ اور آخر میں زمینی فوج کی کارروائی۔ یہ منصوبہ دشمن کی مزاحمت کو مکمل طور پر کچلنے کے لیے بنایا گیا لگتا ہے۔ لیکن اس طرح کے آپریشن کو بہت بڑے اور کچھ نئے دریافت شدہ خطرات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا اور اس میں ناکامی کا خطرہ بھی بہت زیادہ ہے۔ یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ جن واقعات نے اس بحران کو شروع کیا وہی یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ایران کی اپنی فضائی حدود کی حفاظت کی صلاحیت پہلے کے اندازوں سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے پاس ایسے پوشیدہ نظام ہوں جن کے بارے میں امریکہ کو علم ہی نہ ہو۔ موب جیسے ہتھیار کو استعمال کرنے کے لیے ایک سست اور بھاری بمبار تیاری کی ضرورت ہوتی ہے، جو خود ان حیران کن طور پر مؤثر دفاعی نظاموں کے لیے ایک بہت قیمتی اور آسان ہدف ہوگا۔ اس طرح کے طیارے کو گرا لینا ایران کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ یعنی زبردست طاقت کے مظاہرے کے بجائے یہ ایک تباہ کن غلطی کی علامت بن جائے گا۔ یہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑی شرمندگی ہوگی اور اس کے دشمنوں کے حوصلے بلند کرے گی۔ جنگ کا ایک نفسیاتی پہلو بھی ہوتا ہے جو بہت اہم ہے، اور یہ اقدامات شاید الٹا اثر ڈال رہے ہیں۔ جب عام شہریوں اور تعلیمی اداروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو اکثر عوام حکومت کے خلاف ہونے کے بجائے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے، کیا یہ طاقت کا ایک سوچا سمجھا مظاہرہ ہے یا پھر ایک تباہ کن جنگ کی طرف آنکھیں بند کر کے چھلانگ؟ آنے والے 48 گھنٹے نہ صرف اس خطے کے لیے بلکہ شاید پوری دنیا کے لیے اس کا فیصلہ کر دیں گے۔